السلام علیکم۔ نوید سحر پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کرولش عثمان کی قسط نمبر 115 کی کہانی سنائیں گے۔ قسط کے آغاز میں کراسی بے اور عثمان بے آپس میں دست و گریباں ہیں اور کراسی بے آق تیمور کی جان لینا چاہتے ہیں، مگر عثمان بے انہیں دشمن کے جال کا بتا کر حقیقت کے سامنے آنے تک کا انتظار کرنے کو کہتے ہیں، جس پر کراسی بے آق تیمور کی جان لینے سے تو رک جاتے ہیں، مگر حقیقت سامنے آنے تک آق تیمور کو گرفتار کر لیتے ہیں اور عثمان بے کو سخت نتائج کی دھمکی بھی دیتے ہیں۔ اسی دوران وہاں بائندر بے اور پھر اس مہان سلطان کی انٹری بھی ہوتی ہے۔ دوسری طرف کمرال ابدال اورحان کا علاج کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، مگر زہر کی وجہ سے اورحان کا جسم اب کچھ بھی محسوس نہیں کر رہا۔ کمرال ابدال کہتا ہے کہ یہ زہر مارے گا تو نہیں، مگر معذور ضرور کر دے گا۔ اورحان اپنی بے بسی پر روتا ہے، مگر مالہون، بالا اور علاؤدین اسے حوصلہ دیتے رہتے ہیں۔ ادھر اس مہان سلطان کراسی بے کے سامنے عثمان بے اور آق تیمور کی بے گناہی کا کہہ کر سب کو حیران کر دیتی ہے اور سارا الزام اپنے خدمتگار آوجی پر لگا دیتی ہے، جو اس کی ایک چال ہوتی ہے، اور پھر عثمان بے کے مطالبے پر ثبوت کے طور پر منگول مہر کے ساتھ ایک حکم نامہ آوجی اور حملہ آوروں سے برآمد کروا لیتی ہے۔ آوجی باتوں کے دوران بظاہر زہر پی لیتا ہے اور مرنے کا ناٹک کرتا ہے۔ کراسی بے کو یقین نہیں آتا تو اپنے ملازم کو تصدیق کرنے کا کہتا ہے، مگر وہ ملازم بھی دراصل اس مہان کا زر خرید ہوتا ہے اور آوجی کی موت کی تصدیق کر دیتا ہے۔ البتہ عثمان بے کو اس سب پر یقین نہیں آتا اور وہ آوجی کی لاش کے پیچھے 2 جانبازوں کو تعاقب کے لیے روانہ کر دیتا ہے۔ اس سارے معاملے کے بعد اس مہان جنگ کے متعلق بات کرتی ہے تو عثمان بے بتاتے ہیں کہ جاندار بے اور کراسی بے نے پہلے ہی ان سے اتحاد کر لیا ہے۔ پھر اس مہان سلطان کہتی ہے کہ سب سے بڑے قبیلے گرمیان کے سردار یعقوب بے ان کی طرف ہیں، تو اس کے بعد عثمان اس مہان سلطان کے زیر کمان لڑنے پر رضامندی ظاہر کر دیتا ہے، جس کا انہیں یقین تو نہیں آتا، پھر بھی وہ انہیں ینی شہر میں جنگ کی منصوبہ بندی کے لیے دعوت دے کر چلی جاتی ہے، جبکہ آق تیمور کو زندان سے رہائی مل جاتی ہے۔ ادھر قبیلے میں بینک خاتون اپنی فطرت کے مطابق مالہون اور بالا میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتی نظر آتی ہے اور اورحان کی حالت کا سارا الزام علاؤدین پر لگا دیتی ہے، لیکن مالہون کہتی ہے کہ یہ فرق کا کام ہے۔ علاؤدین یہ سن لیتا ہے اور بے حد دکھی ہو جاتا ہے۔ ادھر اس مہان سلطان آوجی کو انگول میں اولف کے پاس پناہ لینے کا کہتی ہے اور یہ سارا ماجرا عثمان بے کے سپاہی دیکھ لیتے ہیں اور سارا قصہ عثمان کو سنا دیتے ہیں، جس پر عثمان کو سخت غصہ آتا ہے۔ عثمان سپاہیوں کو ترگت بے کے ساتھ جا کر آوجی کو زندہ پکڑ کر لانے کا حکم دیتا ہے۔ ادھر انگول میں اولف کو خبر ملتی ہے کہ عثمان کراسی بے کے علاقے میں گیا ہوا ہے، جبکہ ترگت کی بھی کوئی خبر نہیں، تو وہ عثمان کی زمینوں پر حملہ کر کے سب کچھ چھین لینے کا منصوبہ بناتا ہے اور سپاہیوں کو تیاری کا حکم دے کر خود چرچ دعا کرنے چلا جاتا ہے۔ قلعہ میں ہلچل دیکھ کر جرکتائی سمجھ جاتا ہے کہ کسی حملے کی تیاری ہو رہی ہے اور وہ الگن خاتون کو چرچ جا کر پتہ لگانے کا کہہ کر خود ہتھیاروں کا ذخیرہ تباہ کرنے نکل پڑتا ہے۔ قبیلے میں مالہون خاتون اورحان کی حالت سے پریشان ہے اور درد بھرے لہجے میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے اور پھر عثمان کے لیے بھی پریشان ہو کر اسے یاد کرتی ہے، اور ٹھیک اسی وقت عثمان بے جو رات گزارنے کے لیے غار میں پناہ لیتے ہیں بے چین ہو کر جاگ جاتے ہیں۔ صبح کے وقت سرداران ینی شہر پہنچتے ہیں، پھر والدہ سلطان کے سامنے یعقوب بے باقی دونوں سرداروں کو عثمان بے کے ساتھ اتحاد کرنے پر متکبر لہجے میں برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے درمیان گرما گرمی ہو جاتی ہے، جسے اس مہان سلطان پہلے انجوائے کرتی ہے اور پھر کر سب کو خاموش کروا دیتی ہے۔ ادھر ترگت انگول قلعے کی طرف جاتے ہوئے آوجی کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے سارا ماجرا جان لیتا ہے، جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ کرایہ دھرا اس مہان سلطان کا ہے۔ جب وہ آوجی کو پکڑ کر لا رہا ہوتا ہے کہ جلالی گھات لگا کر حملہ کرتا ہے، جس میں آوجی شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ یعنی شہر میں اس مہان سلطان سرداران کو حملے کی منصوبہ بندی سمجھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے جاسوسوں کے مطابق نائمان انہیں الجھانے کے لیے جاندار اور کراسی سرزمینوں میں داخل ہونے کا دکھاوا کرے گا، مگر در حقیقت وہ درمیان سے حملہ کرے گا جہاں وہ موجود ہیں۔ اسی وقت عثمان بے کی آمد ہوتی ہے اور وہ سب کو خبردار کرتا ہے کہ یہ ایک جال ہے اور آپ سب کے اندر جاسوس موجود ہیں۔ نائمان دراصل شمال اور جنوب سے جاندار اور کراسی علاقوں پر ہی حملہ کرے گا، جس سے مرکزی فوج اس کے گھیرے میں آ جائے گی، مگر اسمہان اس کی بات کو رد کر دیتی ہے، جبکہ جاندار اور کراسی سردار تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔
اسمہان عثمان کو اپنی مہم میں شرکت سے باہر کر دیتی ہے۔ عثمان سب کو خبردار کرتا وہاں سے باہر نکلتا ہے تو اسے اورہان کو زہر دیے جانے کی خبر ملتی ہے اور عثمان پریشانی کے عالم میں قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ مرمراجی قلعے میں بینگی خاتون اسما کو دھمکاتی ہے کہ وہ کوئی غلطی نہ کرے جس سے کسی کا بھی شک اس کی طرف ہو اور پکڑے جانے کی صورت میں اس کی جان جائے، اور یہ سب آلچیچک خاتون سن لیتی ہے اور وہ اپنی والدہ کی غداری کو جان لیتی ہے اور اس سے سخت تکرار کرتی ہے، جس کے بعد بینگی خاتون آلچیچک کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتی ہے، مگر جذباتی بلیک میلنگ کے ذریعے اسے خاموش کروا دیتی ہے۔ لیکن آلچیچک بدلے میں اپنی ماں سے اورہان کے زہر کا علاج حاصل کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایناگول قلعہ میں اولگن خاتون اولوف سے اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے کچھ بھی معلوم نہیں کر پاتی، البتہ جیرکو تائی اسلحہ خانہ میں بارود سے دھماکہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس سے ہتھیار تباہ ہو جاتے ہیں۔ اولوف ہتھیاروں کی تباہی کا سن کر غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ عثمان قبیلے پہنچتے ہی اس اورہان کے پاس جاتا ہے، اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اورہان بے حد مایوس نظر آتا ہے اور وہ خود کو والدین پر بوجھ سمجھتا ہے، مگر عثمان بے اسے سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان اپنے سرداروں اور بیگمات کے ساتھ بھی منصوبہ بندی کرتا ہے، کیونکہ اسمہان نے عثمان بے کو فوج سے نکال دیا ہے۔ ادھر اسمہان یعقوب کے ساتھ منصوبہ بندی کرتی ہے اور ایک تیر سے دو شکار کرتے ہوئے نائمان اور عثمان دونوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ قبیلے میں عثمان مسلح پر دوزانو ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور لبوں پر رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے رو رو کر اورہان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا کے بعد وہاں شیخ حیدر علی کی آمد ہوتی ہے، جنہیں دیکھ کر عثمان ان کے گلے لگ جاتا ہے اور روتے ہوئے انہیں اپنے دکھ سے آگاہ کرتا ہے، اور شیخ ہمیشہ کی طرح اپنی خوبصورت باتوں سے قرآن و سنت کی روشنی میں عثمان بے کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں تسلی دیتے ہیں۔ ادھر اولوف ایک قافلے کے گزرنے کی اطلاع ملتی ہے، جس پر حملے کی تیاری بچے کھچے ہتھیاروں کے ساتھ کی جاتی ہے، لیکن وہاں جیرکوتائی باورچی کے روپ میں موجود ہوتا ہے اور ساری باتیں سن لیتا ہے۔ دوسری طرف بینگی خاتون بھی فرق کے معاملے میں مدد کرتی ہے، اسے قلعے سے نکالنے کے لیے مرمراجک قلعے آنے کی دعوت دیتی ہے۔ دوسری طرف اسمہان سلطان سرداران کے ساتھ مل کر جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوتی ہے۔ قبیلے میں علاؤدین اپنے ضمیر کا بوجھ لیے گھوم رہا ہوتا ہے اور بالآخر اپنے دل کی حالت سے اپنے والد یعنی عثمان بے کو آگاہ کر دیتا ہے، جس پر عثمان بے اسے سمجھاتے ہیں کہ دشمن بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ اولوف قافلے پر حملہ کرتا ہے اور تمام افراد کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کے سپاہی جشن منانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن عین جشن کے وقت ترگت اپنی جانبازوں کے ہمراہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ان کے درمیان خون ریز جنگ ہوتی ہے، جس میں اولوف کی ٹانگوں پر گہرے زخم آتے ہیں اور وہ ہمیشہ کی طرح میدان سے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ ادھر فریگ سپاہیوں کے ہمراہ مرمراجک قلعے کی طرف جاتی ہے، جہاں بالا خاتون اپنی جنگجو خواتین کے ہمراہ گھات لگائے بیٹھی ہوتی ہے، لیکن جب تمام سپاہیوں کو مارنے کے بعد فریگ کا ماسک ہٹاتی ہے تو فریگ کے ماسک میں کوئی اور ہوتی ہے، اور یہ فریگ کی چال ہوتی ہے، کیونکہ بینگی خاتون خط میں گھات کے بارے میں فریگ کو بتا دیتی ہے، لیکن بالا نے بھی گھات کے اندر گھات لگائی ہوتی ہے اور عائشہ اور دیگر خواتین کے ساتھ چھپی ہوتی ہے۔ زبردست لڑائی کے بعد بالا بالآخر فریگ کو پکڑ کر قبیلے لے جاتی ہے۔ ادھر والدہ سلطان سرداران کے ساتھ جنگ کی تیاریوں کا احوال معلوم کر رہی ہوتی ہے کہ جلالی اسے کسی گھڑ سوار کی آمد کی خبر دیتا ہے، اور وہ گھڑ سوار ایک منگول ہوتا ہے، اور پوچھنے پر جب وہ بتاتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ منگول کمانڈر نائمان ہے تو سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد چند سلجوقی سپاہی آگے آ کر نائمان کے لیے دسترخوان لگا دیتے ہیں، جو واضح کر دیتا ہے کہ دراصل نائمان کے وفادار ہیں۔ اس کے بعد نائمان فوج کے سربراہ کے بارے میں سوال کرتا ہے، جس پر اسمہان جواب دیتی ہے، مگر نائمان اس کو جھڑک کر خاموش کروا دیتا ہے۔ پھر وہ عثمان بے کے بارے میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ درست ہے۔ اب شمال اور جنوب میں جاندار اور کاراسی کی سرزمین منگولوں کے محاصرے میں آ چکی ہے، اور اب سرداران کی یہ فوج ایک آسان شکار ہے۔ یہ سن کر سب کو سانپ سونگ جاتا ہے اور اپنی عزت خاک ہوتے دیکھ کر اسمہان کپ کپا رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نائمان دیت کے طور پر 150 سونے کی صندوق، 10,000 گھوڑے، 3 گنا ٹیکس اور فوج کو منتشر کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، جس پر سرداران بشمول والدہ سلطان سب کے حواس اڑ جاتے ہیں۔ ادھر قبیلے میں کمرال ابدال اورہان کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اورہان اس سب سے تنگ آ چکا ہوتا ہے اور اسے روک دیتا ہے، مگر اسی وقت عثمان خیمے میں داخل ہوتا ہے اور اسے گود میں اٹھا کر باہر لے آتا ہے، جہاں ایک لکڑی کی ویل چیئر جو عثمان علاؤدین کے ساتھ بناتا ہے پر بٹھا دیتا ہے،
اور اعلان کرتا ہے کہ اس وقت ہمارے وطن اور بیٹے اورحان اٹھنے سے قاصر ہیں اور دونوں کے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک سلطنت قائم ہونے کا، پہلے اورحان کھڑا ہوگا اور پھر ایک سلطنت۔